السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ ناظرین، آپ خانہ کعبہ میں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا جو بھی طواف کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باوضو ہو۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے طواف کرتا ہے تو اس کا طواف نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی نے وضو کیا ہو اور وضو کے بعد وہ طواف کر رہا ہو اور دوران طواف اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا ہے وہ واپس جائے اور وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد آئے اور اسی جگہ سے اپنی طواف کو شروع کرے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے طواف کیا اور اس کے طواف 3 یا 4 چکر ہو گئے، مثال کے طور پر کہ 4 چکر ہو گئے، تو 4 چکر ہونے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جس جگہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے پھر وہ چلا جائے، وضو کرے، پھر وضو کر کے آئے اور اسی جگہ سے اپنے طواف کی ابتدا کرے۔ اس کو بنا کہتے ہیں، یعنی اسی پہ وہ آگے کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس نے 4 چکر کیا ہے تو پھر 3 چکر اور کر کے 7 چکر پورا کر لے گا۔ اس طرح سے اس کا طواف ہو جائے گا۔ تو جو کوئی بھی شخص اگر طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بندہ جب طواف کرتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ بس نماز اور طواف میں فرق یہ ہے کہ نماز جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ بول نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن طواف میں اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، اور اس سے یہ بتلانا مقصد ہے کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بنا کریں، اعادہ نہ کریں، یہ نہیں کہ 80 دوبارہ جائیں پھر سے وضو بنا کر کے آئیں اور نئے سرے سے طواف شروع کریں، نہیں، جہاں سے جتنی تعداد میں آپ کا طواف کر رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، اسی سے آپ آگے مزید طواف کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا طواف کے دوران وضو کے متعلق ویڈیو۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔